لوگ مسلمان ہندوستان میں ہوئے کثرت سے کہیں نہیں ہوئے، عرب میں بھی اتنی کثرت سے نہیں ہو سکے جتنا کہ ہندوستان میں ہوئے. ان لوگوں نے کام کیا. پھر ایک زمانہ آیا ایسا کہ یہ کام بالکل معطل ہو گیا. جو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام تھا وہ رک گیا. اور وہ رکا کیوں؟ یہ مسلکی مولویوں کی وجہ سے آپس میں لڑنے بھیڑنے شروع ہو گئے. تو جس طاقت کو، جس توانائی کو، جس علم کو، جس ریسرچ کو، جس تحقیق کو غیر مسلموں کے لیے صرف ہونا تھا وہ مسلمانوں میں صرف ہونے لگا. آپس میں لڑنے لگے، یہ کافر، وہ مشرک، یہ بدعتی، یہ گمراہ، یہ فاسق. غیر مسلموں میں کام ہی نہیں ہو سکا. ہندوستان کے موجودہ حالات جس قسم کے ہیں اس سے تمام افراد واقف ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں اور کوئی خوف نہیں کہ مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ سازشوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ جمعے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں. واٹس ایپ پر کتنے میسیج سے ایسے آئے کہ جمعہ کو بندی رہے گی، پروٹیسٹ ہوگا. کیا کسی تنظیم کا کوئی نام تھا؟ کسی میسیج پر کسی آدمی کا نام تھا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمان کرتے ہی نہیں ہیں. کچھ غیر مسلم جو مسلمان کے جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں مسلمان بن کر ایک واٹس ایپ ڈال دیتے ہیں. اور یہ ہمارے بھولے بھالے نوجوان لڑکے 8 سال کے تھے تو کاٹی بھرنے کے لیے لگا دیے گئے، 14 سال کے ہوئے تو لوم چلانے لگے، انہیں کچھ خبر نہیں. اب وہ جذبات میں مشتعل ہو کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی میسج آیا کرے تو اس کو فارورڈ کرنے کی کبھی کوشش مت کیا کیجیے، فوراً ڈیلیٹ کر دیا کیجیے. ایک بات پر یقین رکھیے کہ کوئی بھی بڑی تنظیم اگر کسی قسم کا اعلان شائع کرتی ہے تو اپنے نام سے شائع کرتی ہے، گمنام نہیں. جمعیہ علماء ہند کا کوئی میسیج اگر رہے گا، مسلم پرسنل اللہ کا کوئی میسیج رہے گا یا کسی بڑی تنظیم کا رہے گا تو باقاعدہ ان کے لیٹر پیڈ پر چھپتا ہے. بس یوں ہی نہیں کہ بد بندی رہے گی اور آپ نے بندی کر دی اور زبردستی بندی کروانے لگے، اور کوئی بندی نہیں کرتا ہے تو اسے مسلمان کا غدار سمجھنے لگے. ارے یہ کہہ دیں، وہ کہہ دیں، وہ کہہ دیں، ایک آدمی کے اعلان پر اس طرح بندی ہونے لگے تو ہندوستان کا کباڑہ ہو جائے گا. اس طرح کی سازشوں کا شکار مت ہوئیے. یہ سب RSS کی طاقتیں ہیں جو یہ سب کام کر رہی ہیں، ہوشیار رہیے. دوسری چیز، نپو شرما کا جو معاملہ، جندل کا جو معاملہ ہر آدمی جانتا ہے. واقعی ہر مسلمان کے لیے اتنا دل آزار ہے، اتنا دل آزار ہے کہ اس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا. اور ہر مسلمان جیسا بھی ہو، اچھا ہو، برا ہو، گھٹیا سے گھٹیا ہو، مگر مصطفیٰ کی بات جب آتی ہے تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کسی آدمی جو صاحب ایمان ہو برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو. لیکن ایک ماحول اب بن چکا ہے. ہم جمعہ میں تقریر کر رہے ہیں، آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، اسلام کو جان لیا. اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں، رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہے کون؟ مسلمان نہیں. مسلمان کو تو اللہ کے رسول پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، حضور کی بیویوں کی پاکیزگی پر ایمان ہے. وہ شکار نہیں ہوں گے، شکار ہو رہے ہیں غیر مسلم. ان کی غلط فہمیوں کو ان کے دل سے نکالنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. یہ مسلمانوں کا بہت بڑا قصور ہے.
مسلمان کی جو بڑی تنظیمیں اور مسلمان کے وہ علماء جو اس طرح کا کام کر سکتے تھے نہیں کیا، یہ ان کا بہت بڑا قصور ہے اور اس کی سزا ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ ہمارے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی زمین کو بڑا زرخیز بنایا ہے اور اس زمین کے اندر قبول حق کا جذبہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، کشت مانے کھیتی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ اتنی اپجاؤ یہ زمین ہے کہ اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو اسلام کا خدا کی قسم دنیا میں سب سے بڑا کام ہندوستان میں ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، خواجہ غریب نواز نے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، بابا فرید نے، نظام الدین اولیاء نے، مخدوم اشرف سمنانی نے، مخدوم بہاری نے، مخدوم مہائمی نے وہ کام کیا۔ اور جتنے لوگ مسلمان ہندوستان میں ہوئے کثرت سے کہیں نہیں ہوئے، عرب میں بھی اتنی کثرت سے نہیں ہو سکے جتنا کہ ہندوستان میں ہوئے، ان لوگوں نے کام کیا۔ پھر ایک زمانہ آیا ایسا کہ یہ کام بالکل معطل ہو گیا، جو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام تھا وہ رک گیا۔ اور وہ رکا کیوں؟ یہ مسلکی مولویوں کی وجہ سے آپس میں لڑنے بھیڑنے شروع ہو گئے۔ تو جس طاقت کو، جس توانائی کو، جس علم کو، جس ریسرچ کو، جس تحقیق کو غیر مسلموں کے لیے صرف ہونا تھا وہ مسلمانوں میں صرف ہونے لگا، آپس میں لڑنے لگے، یہ کافر، وہ مشرک، یہ بدعتی، یہ گمراہ، یہ فاسق۔ غیر مسلموں میں کام ہی نہیں ہو سکا۔ آج نپوش شرما نے جو مسئلہ اٹھایا، جندل نے اٹھایا، اس کے علاوہ بہت سارے سادھو سنت اٹھا رہے ہیں اسلام کے خلاف، احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، ایف آئی آر ہو رہی ہے، مگر کیا ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات تو ان لوگوں نے جو مسئلہ اٹھایا ہے غیر مسلموں کے ذہن میں تو بس گیا کہ ہاں اسلام میں یہ ہے۔ ان کے ذہن سے ان باتوں کو کون نکالے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہندی میں اسلامی لٹریچر تیار کیے جائیں۔ ایک زمانہ تھا فارسی میں کام ہوتا تھا، آج ہندوستان میں فارسی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آج تو مدرسوں میں فارسی پڑھائی جاتی ہے، میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ فارسی کا کیا کام ہے میرے بھائی؟ ایک زمانہ تھا کہ یہاں جو دستاویز لکھی جاتی تھی فارسی میں، حکومتی زبان یہاں فارسی تھی، مغلیہ زمانے میں فارسی لوگ پڑھتے تھے۔ آج تو فارسی کا کوئی کام نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں مدرسوں میں جو ضرورت ہے عربی اردو کے ساتھ انگلش اور ہندی کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء ہندی اور انگلش میں خوب تیاری کریں۔ ہم اردو میں کتابیں لکھ رہے ہیں، غیر مسلموں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لٹریچر تیار کیے جائیں اور خاص طور سے ان مضامین پر، اور بڑے سنجیدہ انداز میں، سوال جواب کا نہیں، سختی والا مزاج نہیں، بڑے سنجیدہ انداز میں، جو قرآن کا انداز ہے، جو حدیث کا انداز ہے، جو غوث پاک کی فتح الغیب شریف کا انداز ہے، اس انداز میں چھوٹے چھوٹے لٹریچر تیار کیے جائیں، ہندی زبان میں، انگریزی زبان میں، اور جو اسلام پر اعتراض ہو رہے ہیں ان کا جواب مدلل دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ کتابوں کے ذریعہ، اس میں 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو کتابوں کے ذریعہ، قرآن کے بارے میں جو غلط فہمی ہے، غلط ترجمے تو نہیں، دیکھیں صحیح ترجمہ یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، ایک یہ طریقہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں بھی یہ چیز ہے، آپ کے یہاں بھی یہ چیز ہے، تو اگر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ پر بھی اعتراض ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ سائنٹیفک اور عقلی انداز سے اس کا جواب دیا جائے۔ مثلا نیپو شرما نے ایک اعتراض کیا حضرت عائشہ پر، 9 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، بس اتنا کہہ کے خاموش۔ 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی یا 7 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 3 سال کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ اگر 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو 12 سال میں، تحقیقات الگ بھی ہیں، 19 سال تک ملتا ہے، 19 سال تک کی عمر کا تاخیر ملتی ہے، ہم 9 ہی سال مان رہے ہیں، 12 سال کی عمر میں ان کی وداعی ہوئی ہے۔ سیتا جی کی جو شادی ہوئی ہے 7 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اس کا جواب سیدھا یہی تھا، ایک جملے میں اس کا جواب ہے کہ اگر حضرت عائشہ کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی، آپ کو اعتراض ہے، تو رام جی سے سیتا جی کی جو شادی ہوئی ہے تو ان کی عمر 7 سال کی تھی، اور یہ رامائن میں لکھا ہوا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں، رامائن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر وہ غلط ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ان سے تو 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، ہو گیا جواب۔
تو تین طریقے سے جواب دیا جاتا ہے. ایک تو غلط فہمی جو ہے کہ قرآن کا غلط ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے. حدیث کا غلط ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے. کسی خاص سمندر میں کچھ آیتیں ہیں تو صحیح بتلائی جائے کس موقع پر ہے. جیسے سورہ توبہ کی آیتیں، سورہ توبہ کا نزول ہوا ہے، اس میں جو آیتیں ہیں وہ جنگ کے مطابق قانون کے ہیں، اس میں بیان کیے گئے ہیں. جنگ میں یہ ہو، جنگ کے حالات پیدا ہو یہ ہو جائے تو ہر ملک میں ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، خدا نخواستہ چائنا کی فوج اگر ہندوستان پر حملہ کرے گی تو ہندوستان کی آرمی کیا کرے گی؟ گلاب کا گلدستہ پیش کرے گی یا اس کا مقابلہ کرے گی؟ جواب دے گی؟ جواب ہی نہیں دے گی. ادھر سے گولی چلے گی تو ادھر سے چلے گی، ادھر سے میزائل تو ادھر سے میزائل، ادھر سے بمباری تو ادھر سے بمباری. تو سورہ توبہ میں کیا ہے؟ یہ جنگ کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں سب کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحم و کرم کی بات ہوتی ہے، یہاں جنگ ہے، رحم و کرم کہاں؟ تو ان کو بتلایا جائے کہ اسلام کا جو مذہب ہے وہ پیار کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے. مگر جب جنگ ہو جائے گی تو وہاں بھائی چارہ نہیں چلے گا. ایک آدمی گولی چلا رہا ہے، آپ جا کے گلے اس سے ملیں گے. تو یہ سورہ توبہ میں جو آیتیں ہیں، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پکڑو مار ڈالو، یہ جنگ کی بات ہے. جنگ ہو رہی ہے، وہ گولی چلا کے بھاگ رہا ہے تو پکڑنا ہے، مار ڈالنا، یہ تو ہے ہی ہے. تو یہ بتلایا جائے. ایک طریقہ یہ، اور دوسرا یہ کہ ان مذاہب کا مطالعہ کیا جائے کہ اگر ہمارے اوپر اعتراض ہے تو آپ کے یہاں بھی یہ چیز ہے. اگر جہاد کی بات کی جا رہی اسلام میں جہاد ہے تو کس کیا نہیں ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ہے؟ ہولی بائبل اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ نے بھی تو جہاد کیا. اگر کوئی عیسائی یہودی اعتراض کرے جہاد پر تو دیکھ لیجئے آپ کی بائبل میں بھی ہے. اگر کوئی ہندو اعتراض کرے جہاد پر دیکھ لیجئے آپ کا مہابھارت ہے. آپ کے یہاں بھی تو جہاد ہے، راون سے جنگ ہوئی نا. حقیقت کے لیے، سچائی کے لیے، بھلائی کے لیے جو جنگ کی جائے اسی کا نام جہاد. اللہ کے رسول نے کبھی حملہ نہیں کیا ہے. مکے میں تھے، ہر ظلم سہتے رہے، ہر ظلم سہتے رہے، ہر ظلم سہتے رہے. ظلم کی انتہا ہو گئی، کبھی جواب نہیں دیا. مدینے میں آئے کہ اب سکون کے ساتھ رہیں گے تو کفار مکہ نے حملہ کیا. اللہ کے رسول مدینے سے مکے نہیں گئے ہیں، مکے کے کفار نے حملہ کیا اور بدر کے موقع پر آ کے رکے ہیں، اور میدان بدر میں مسلمان جا کے وہاں جنگ ہوئی ہے جو مدینے کے قریب ہے. مکے سے آئے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اور مدینے کے قریب بدر کے میدان میں جنگ ہوئی ہے. رسول اللہ نے حملہ نہیں کیا ہے. دوسری جنگیں ہوتی ہیں احد میں، پھر مکے کے کفار آتے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، احد پہاڑ کے قریب یہ جنگ ہوتی ہے. تو کبھی مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا ہے. مسلمانوں نے اپنا روکاؤ کیا ہے، اپنا بچاؤ کیا ہے، اپنا دفاع کیا ہے، اپنا ڈیفنس کیا ہے. اور ہر ملک کے ڈیفنس پر کتنا خرچ کرتا ہے؟ ہندوستان بھی تو کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈیفنس پر ہم خرچ کرنا بند کر دیجئے. کوئی حملہ کرنے آئے ہم سہ لیں گے، تب ہم کہیں کہ اسلام پر اعتراض مت کیجئے. تو ایک طریقہ یہ ہے. اور تیسرا چیز ہے سائنٹیفک، عقلی طریقے سے جواب دیا جائے. اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اردو میں جو کام ہو چکا ہے بہت ہو چکا ہے، ہندی میں اور انگلش میں کام ہونا چاہیے اور بیچا نہ جائے. باقاعدہ اس کا بجٹ ہونا چاہیے، بجٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے عوام کو اپنا دل کھولنا چاہیے. اگر اب ہندوستان میں رہنا ہے تو کرنا پڑے گا. لڑائی کی پالیسی نہیں، ٹکراؤ کی پالیسی نہیں. اب وہ پالیسی اختیار کیجئے کہ جو ہمارے مخالف ہیں ہمارے موافق بن جائیں. جو اسلام کے دشمن ہے وہ اسلام کے دوست سے بن جائے. اور وہ طریقہ وہی ہے جو ہمارے اکابر کا، خواجہ صاحب کا، ولیوں کا، بزرگوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، شہداء کرام کا طریقہ ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کا طریقہ. دیکھیے، ہر غیر مسلم آپ کا مخالف نہیں ہے. یہ چیز اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ ہر ہندو ہمارا مخالف ہے. ان کو بھرمت کیا گیا ہے. اسلام کی طرف سے شکوک و شبہات ڈالے گئے ہیں، اور اگر ان کے شک شبہات نکال دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں 50% جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو 50% ہے وہ دامن اسلام میں آ جائیں گے. اسلام کے اندر وہ حقانیت، وہ سچائی اور وہ فطری تقاضے ہیں کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے لٹریچر تیار کیے جائیں اور مفت تقسیم کیے جائیں، مفت تقسیم ان کے اندر کیے جائیں. نہیں، آپ پڑھیے، دیکھیے اسلام کیا ہے.
اور ہاتھوں سے ہمارے علاقے میں یہ کام سب سے زبردست طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی ایسا ہے کہ اس کے تعلقات غیر مسلموں سے ہیں، تانا بانا، خریدنا بیچنا، ساڑی، یہ وہ سارے جتنے کام ہیں سب غیر مسلموں سے ہیں۔ سبزی لینا، دودھ لینا، چائے لینا، سارا کام غیر مسلموں سے ہم لوگ کا ہے۔ چھوٹی سی کتاب رہے 10 15 20 روپے کی، آنا جانا رہے نا، ایک بات تھما دی، اس کو پڑھیے گا آپ اس کو پڑھیے گا۔ ارے گھر میں رہے گی، وہ نہیں پڑھے گا، ان کے بیٹے پڑھیں گے، ان کی بیوی پڑھے گی، ان کے بچے پڑھیں گے، کوئی نہ کوئی پڑھے گا نا۔ جو ذہن میں زہر گھولا گیا انشاءاللہ دھیمے دھیمے نکل جائے گا۔ اگر مسلمان نہ ہوئے تو کم سے کم مسلمان کو دشمن نہیں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہمارے بڑوں نے کی ہے اور آج تک وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ جنگ و جدل کا، ٹکراؤ کا، کریشنگ کا یہ زمانہ نہیں ہے، اب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو آیت میں نے پڑھی تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ہر مسلمان سے خطاب ہے، مولانا نصیر کے لیے صرف خطاب نہیں ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے سب کے لیے خطاب ہے اور سب کو حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، جس سے بھی تمہارا تعلق ہے بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔ ہمارے رب کا راستہ یہ، بلاؤ۔ کس طرح؟ لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، بدتمیزی کر کے، چیخ چلا کے نہیں، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ دیکھیے یہ کتنی اہم چیز ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ٹکراؤ نہیں، الجھنا نہیں، حکمت کے ساتھ۔ دیکھیے کہ تقاضا کیا ہے، کیسے اس سے گفتگو کی جائے، یہ حکمت ہے۔ اس کے مزاج کو سمجھنا، اس کے حالات کو سمجھنا، اس کی فطرت کو سمجھنا، جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کو سمجھنا اور اس کے مطابق گفتگو کرنا، یہ حکمت ہے۔ حکمت کے ساتھ بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ اچھا اگر کبھی ایسا رہے کہ اختلاف پڑ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں قرآن میں سب کی نصیحت ہے، کچھ چھوٹا نہیں ہے۔ غلطی ہم ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں اور پڑھتے تو سمجھتے نہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ کرنا پڑے، یعنی تو میں کی ضرورت پیش آ جائے، جواب کا جواب دینا پڑ جائے تو کس طرح؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر مجادلہ کرنا پڑے تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ جیسے ڈیبیٹ کرنا پڑ جائے، بہترین طریقہ اختیار کیا جائے، جھگڑے والا نہیں، نہ تیش میں آنے والا، نہ تیش دلانے والا، نہ غصے میں بات کی جائے، نہ غصہ دلایا جائے۔ جو مصطفیٰ کا طریقہ تھا کہ گفتگو کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لگتا تھا کہ لبوں سے گلاب جھڑ رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا، ڈیبیٹ کا طریقہ یہ ہے۔ وجادلہم، مجادلہ معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی گفتگو ہو جانا۔ تو جب یہ مناظرہ اور مجادلہ جیسا ماحول پیدا ہو جائے، جھگڑے کا بھی ماحول پیدا ہو جائے، اس میں بھی کیا ہے؟ باللتی ہے احسن، اس طریقے کو اختیار کیا جائے سب سے خوبصورت اور دل نشیں ہو، دل میں اتر جانے والا طریقہ ہو۔ اور ہمارے علماء جو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ایسا کہ آدمی متنفر ہو جائے، آدمی دشمن ہو جائے، آدمی باغی ہو جائے، اسلام کا دشمن ہو جائے، مخالف ہو جائے۔ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، انہوں نے اسلام سمجھا ہی نہیں ہے، ان مولویوں نے نہیں سمجھا کہ اسلام کیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، 32 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، 32 سال سے میں یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، 32 سال سے یہ بات کہتا ہوں، قرآن کو سمجھ کر پڑھا کیجیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ پڑھیں گے آپ قرآن، ثواب ملے گا تلاوت کا، مگر کیا ہے اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ آپ کا ایک دوست ہے، کسی ملک میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، آج تو خیر موبائل کا زمانہ آ گیا، پہلے تو خط لکھا جاتا تھا، حجاج کرام بھی جاتے تھے وہاں سے تار بھیجتے تھے اور انتظار رہتا تھا۔ اب مان لیجئے اس زمانے کی بات ہو، ہر سب حج کرنے گئے، ابا حج کرنے گئے ہیں اور وہاں سے ابا نے تار لکھا، میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، بنائے اسٹیشن پر فلاں تاریخ کو آؤں گا، آگے ریسیو کر لینا۔ اب لڑکا کیا کرتا ہے، ارے ابا کا تار آیا ہے، خوب چوما چاٹا، سینے سے لگایا اور عطر میں لگایا اور جا کے تاک پر رکھ دیا، پڑھا تک سے نہیں کہ کیا ہے۔ اب ابا آگے اسٹیشن میں کھڑے ہیں، لڑکا اپنے گھر پڑا ہوا ہے۔
ارے خط آتا ہے پڑھنے کے لیے آتا ہے کہ چومنے اور چاٹنے کے لیے آتا ہے, سینے پر اور سر پر رکھنے کے لیے آتا ہے. ہم نے قرآن کو وہی سمجھ لیا, اللہ نے تار بھیجا ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, اس کو پڑھو سمجھو میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں بس سسری تو پڑھ لیا, سمجھا بھی نہیں کہ کیا ہے, بس چوما چاٹا رکھ دیا اٹھا کے تاخت پر. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی اور غلطی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ 4 آیتیں روز پڑھا کیجیے, ایک پارہ پڑھتے ہیں پڑھ لیجیے ثواب کی غرض سے, لیکن 4 آیتیں 5 آیتیں ایسی پڑھیے جو سمجھ کر پڑھیے ترجمے کے ساتھ, ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اگر یہ سب پڑھے ہوتے نا تو یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں کبھی نہ ہوتی. اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے, اور پیش کرنے کے لیے پہلے خود سمجھیے کہ اسلام کیا ہے. نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں اسلام چادر چڑھانے کا نام ہے, اسلام جمعرات کو بابا لوگ کے یہاں حاضری کا نام ہے, اسلام صبرات پر حلوہ پکانے کا نام ہے, اسلام عید پر سیوئی پکانے کا نام ہے. اسی کو اسلام آپ سمجھتے ہیں. یہ سب چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی. ان میں سے ایک کام بھی نہ کیجئے تب بھی آپ مسلمان ہیں. اسلام کا تعلق اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اللہ کے فرشتوں سے, اللہ کی کتابوں سے, تقدیر سے, قیامت سے, کتاب سے ہے, قرآن سے ہے. جو اسلام حقیقی اس کو سمجھیے. یہ سب تو بات کی چیز ہے, کچھ مستحبات ہیں, کچھ نوافل ہیں, کچھ مباحات ہیں. اسلام حقیقی اسلام یہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام میں یہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام ان میں نہیں ہے. ان کے بغیر بھی آپ مسلمان ہیں. جو عقیدہ ہوتا ہے اسلام کو پہلے سمجھیے. اللہ پر ایمان لانا ہے تو اللہ کیا ہے, کیا ہے اللہ, جتنا سمجھ سکتے اتنا سمجھ لیجئے. فرشتہ کیا ہے, کتنے لوگ فرشتے کے بارے میں جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں. بس جمعہ میں مولانا صاحب جو تحریر کر لے سن لیا. آپ کے اندر تجسس کیا پیدا ہوگا, آپ کا بھی تو شوق پیدا ہونا. یہ تو زبردستی ہم لوگ سناتے ہیں آپ لوگ کو, یہ آپ کے اندر شوق نہیں ہے, ہم لوگ سناتے ہیں. آپ کے اندر کیا شوق پیدا ہوا. کبھی کسی عالم کے پاس جا کر آپ نے پوچھا کہ اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں ہمیں بتائیے, فرشتوں کے بارے میں ہمیں بتائیے. 32 سال کو میں پڑھا رہا ہوں, الحمدللہ 54 سال کا ہو گیا, آج تک ایک آدمی میرے پاس اس لیے نہیں آیا ہے کہ اسلام کو جو حقائق ہے اسے ہمیں سمجھائیے. 54 سال میں ایک آدمی میرے پاس لیے نہیں آیا. طلاق کے لیے آئیں گے, وراثت کے لیے آئیں گے, نماز کے لیے آئیں گے, رسول کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا, نور تھے کہ نہیں تھے, بشر تھے کہ نہیں تھے, رفع دین کیا جائے, بس ان چیزوں کے لیے. لیکن جو اسلام ہے, اسلام اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. قیامت کیا ہے, سور کی حقیقت کیا ہے, اسرافیل علیہ السلام کیا ہے, جبریل السلام کیا ہیں, کوئی پوچھنے کے لیے آج تک نہیں آیا. جس کا مطلب شوق نہیں ہے, ہم لوگ زبردستی سناتے ہیں, آپ کے کانوں میں باتیں ڈالتے ہیں. تو اسلام کو سمجھیے اور دوسروں کو سمجھائیے. قرآن مجید میں اس امت کو کہا گیا ہے شہداء علی الناس, یہ لوگ گواہ ہیں تمام امتوں پر, ہمیں گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے گواہ بن کر ہم لوگ کے سامنے پیش کریں. جیسے ایک گواہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے نا کہ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. چاند دیکھنے والا جاتا ہے قاضی صاحب پاس کہتا ہے میں نے چاند دیکھا, تو اسی طرح ہم لوگ گواہ شہداء علی الناس, لوگوں پر گواہ ہمیں بنایا گیا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ کے سامنے گواہی دے کہ اللہ ایک, ہم گواہی دے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں, ان کے پیغامات یہ ہیں. تو اسلام کو, قرآن کو, مصطفیٰ کی سیرت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. کم سے کم ہر مسلمان جس زبان کو بھی جانتا ہو ایک کتاب سیرت النبی کی ضرور پڑھیے گا. سب سے زیادہ اس زمانے میں جو اشکال اور جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ رسول کی سیرت کے بارے میں, اور بہت سے نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ موبائل کے ذریعے اسلام سمجھنے کی کوشش کبھی مت کیجیے گا, کبھی مت سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بہت سارے ایپ سے ایسے آ رہے جو مسلمان کے ہے ہی نہیں. کوئی عیسائیوں کے ہیں, وہ یہودیوں کے ہیں, وہ قادیانیوں کے ہیں, وہ RSS والوں کے ہیں, اور بڑے ادب القاب کے ساتھ رسول اللہ کا نام اس میں لیں گے, سمجھیں کہ ارے لگتا ہے بہت بڑے مولانا صاحب کا میسج آ گیا ہے. نہیں, موبائل کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعہ اسلام سمجھ, یا کسی بڑے عالم کا ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہاں مولانا طارق القادری وغیرہ ہیں, ساقی مصطفی صاحب ہے, نام جانتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر یوں ہی
کسی تنظیم کے نام سے آ جائے، کبھی اس کو کھولا مت کیا کیجیے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی مت کھولا کیجیے، سینڈ کبھی مت کیا کیجیے، اگر کوئی غلط ہے تو اس سے گناہگار آپ ہوں گے، اور جتنے لوگوں تک سینڈ ہوگا سب کے گناہگار آپ ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں سینڈ مت کیا کیجیے، جو پڑھنا ہو، جو سمجھنا ہو اپنے علماء سمجھا کیجیے، یا اپنے علماء کی جو کتابیں ہیں ان کو، اگر آپ کو انداز نہیں لگتا ہے کون کتابیں پڑھی جائے، اپنے اچھے علماء سے رابطہ کیجیے، وہ بتلائیں گے فلاں کتاب پڑھیے، قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیے، حدیث کی کوئی کتاب چھوٹی سی لے لیجیے، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا کیجیے، رسول اللہ کی سیرت ضرور پڑھیے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو سوالات ہو رہے ہیں وہ رسول اللہ کی زندگی کے متعلق، بہت سے مسلمان لڑکے شک شبہ کا گرفتار ہو رہے ہیں، آتے ہیں لڑکے ہیں اس طرح کے سوالات کرتے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ جراثیم گھس چکا ہے، نکالنا پڑتا ہے، الحمدللہ کامیابی ملتی ہے۔ تو اس طرح کے کام کیجیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ، اور جذباتی مت بنیے گا۔ ایک چیز اور میں بتلا دیتا ہوں، گھومنا پھرنا بند کیجیے۔ حالات بہت نازک ہو چکے ہیں میرے بھائی، حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، پورے ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں احتجاج، ان کی بات چھوڑیے، تنہائی میں پکڑ پکڑ کر مارا جا رہا ہے، کیوں گھوم رہے ہیں آپ؟ کیا اسلام کا خسارہ ہو جائے گا؟ گھومنے نہیں جائیں گے تو کیا قیامت کے دن اللہ مارے گا کہ کم وقت کہیں کا گھومنے کیوں نہیں گیا تو؟ اتوار کو بس ایک جیسے میلہ لگا ہوا ہے، خاص طور سے عورتوں کو لے کر قطن نکلنے کی کوشش مت کیجیے گا اپنے علاقے سے، بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے سامنے، میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ اور اگر پھر بھی نہیں چاہتے تو الحمدللہ میں قیامت کے دن بری رہوں گا کہ میں نے آگاہ نہیں کیا۔ عورتوں کو لے کر خبردار کبھی مت جائیے گا، اور یہ شاپنگ وغیرہ جو عورتوں کے ہونے لگی ہے نا، باہر جا کے بند کرائیے، ورنہ پھر یہ پوزیشن آ جائے گی کہ آپ ہی نہیں آپ کا پورا خاندان چہرہ دکھلانے کے لائق نہیں بچے گا۔ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، بند کرائیے عورتوں کی شاپنگ، بس اپنے علاقے تک خرید فروخت رہے، جو یہاں وہاں گھومنے چلی جاتی ہے نا، سختی کے ساتھ بند کرائیے۔ اگر تھوڑا سا ہلکا کپڑا پہن لیں گے تو کیا ناک کٹ جائے گی؟ اسپیشل کپڑا چاہیے، یعنی لگتا ہے کہ ایک ہی کپڑا بنا ہے اور بنانے والا پھر مر گیا، دوسرا کوئی ملے گا نہیں، ایک دم الگ چاہیے ہمیں کپڑا۔ یہ سب مزاج بند کرائیے عورتوں کا، اپنے علاقے تک ہوتے رہیں، اور آپ لوگ بھی جو گھومنے پھرنے جاتے ہیں نا اتوار بند کرا دیجیے، ورنہ ہر طرف لاشیں نظر آئیں گی۔ جس طرح کی اسکیم بن رہی ہے فاسد قوتوں کی، بہت خراب حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ اپنے علاقے میں رہیے، اپنے علاقوں کو مستحکم اور مضبوط بنائیے، آپس کا جو اختلاف ہے بند کیجیے، ایک دوسرے سے محبت کا ماحول پیدا کیجیے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت کا ماحول پیدا کیجیے، جو دل میں ایک طرح کا غبار بھرا ہوا وہ دور کرنے کی کوشش کیجیے کہ رات کو زیادہ سے زیادہ عشاء تک گھر آ جائیے۔ رات کو گھومنے والا مزاج، بیٹھ کا بادی والا مزاج، ادھر ادھر جانے والا مزاج، یہ سب بند کرائیے۔ جب تک آپ اپنے کو بدلیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ جب آپ اپنے کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے نا، تب اللہ آپ کے حالات بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔